نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بآواز بلند پڑھیے اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ کی بے پناہ حمد، نبی رحمت، شفیع امت کے سہارے غمخوار آقا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، احباب دی وقار، پیارے ساتھیوں، بزرگوں، جمعۃ المبارک کی باادب حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ملکی حالات کے پیش نظر ظلم و بربریت اور جفاکشی کا جو بازار گرم ہے، خصوصاً بیٹی کو آر سمجھنا اور بیٹے کو اہمیت دینا، اور حالیہ دنوں میں دو ایسے واقعات ہماری نظر سے گزرے۔ ایک تو میاں والی کا کہ ایک ظالم اور شفاق باپ نے اپنی 7 دن کی بچی کو گولیاں چلا کر قتل کر دیا، اس وجہ سے کہ بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوا، بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ یہ عالم اسلام پر، ملک پاکستان پر ایک شرمندگی چھائی ہوئی ہے کہ ہم مسلم ملک میں رہتے ہیں اور اسلامی یہ ملک ہے، ملک پاکستان، اور یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ملک میں جب اس طرح ظلم و بربریت کے گھناؤنے واقعات ہوں گے تو سوچئے کہ اہل مغرب کی نظر میں اسلام کی، جو پہلے سے بھی اسلام کو نہیں چاہتے اور نہ ہی تعلیمات اسلام کے وہ قائل ہیں، ان کی نظر میں ملک پاکستان اور پھر مسلمانوں کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ ایک اور واقعہ بھی ذرائع سے پتہ چلا کل کا، لیاقت آباد میں ایک 22 دن کی بچی کو گلہ کاٹ کے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ یہ ظلم و بربریت آخر کیوں ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا درس دیا؟ تعلیمات رسول اس ضمن میں ہمارے لیے کیا اصول اور کیا قوانین لاگو کرتی ہیں؟ بات شروع کرنے سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اسلام سے دوری ہے، یہ دین اسلام سے دوری کا سبب ہے کہ لوگ اسلام سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، علماء کرام اہل اللہ کی صحبت سے دور ہیں، تعلیمات اسلام سننے سے دور ہیں۔ جب اس طرح کی روشن خیالی لوگوں کے ذہنوں میں جناب وہ چھائی ہوئی ہوگی تو پھر نہ انہیں قدر اولاد کی ہوگی، نہ قدر بیٹی کی ہوگی، نہ ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر والدین پر بھی کبھی ایسے لوگ ہاتھ اٹھا دیں، اور کوئی دور نہیں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر والدین کی جانیں بھی اولاد کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہیں گی۔ حضرت سیدنا شیخ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بیٹی جب شادی کے لائق ہوئی تو بادشاہ کے پاس سے رشتہ آیا ان کی بیٹی کے لیے، مگر آپ نے 3 دن کی مہلت مانگی اور آپ نے مسجدوں کے چکر لگائے، مسجدوں کے دورے کیے آپ نے، اور وہاں گھوم پھر کر کسی پارسا نیک نوجوان کی تلاش کرنے لگے۔ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک نوجوان پر آپ کی نگاہ پڑی کہ جس نے اچھی طرح نماز ادا کی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہا تھا۔ شیخ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہوئی؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا۔ تو پھر پوچھا کہ کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی قرآن پاک پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، سیرت و صورت والی ہے۔
اس نے کہا کہ بھلا مجھے کون رشتہ دے گا؟ شیخ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا میں رشتہ دیتا ہوں، یہ لو کچھ درہم، 1 درہم کی روٹی لے لو اور 1 درہم کا سالن اور 1 درہم کی کچھ خوشبو لے لو۔ اس طرح حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس پارسا نوجوان سے کر دیا، چند درہم اپنی جیب سے دیے اور چند ضروری چیزیں خرید کر اپنی بیٹی کا نکاح اس نیک اور پارسا نوجوان سے کر دیا۔ دلہن جب دلہا کے گھر میں آئی تو دیکھا کہ پانی کی ایک صراحی ہے اور اس کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا کہ یہ روٹی کیسی؟ دلہا نے جواب دیا کہ یہ کل کی باسی روٹی ہے اور میں نے افطار کے لیے رکھ دی ہے کہ دن کو جب شام میں روزہ افطار کریں گے تو پھر اسی روٹی سے روزہ افطار کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ عورت واپس ہونے لگی۔ دلہا بولا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم شیخ کرمانی کی بیٹی ہو اور مجھ غریب سے آپ کا رشتہ ہوا تو یقیناً آپ کو میری غربت پر ناز آ رہا ہوگا اور میری غربت کو آپ محسوس کر رہی ہیں، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ آپ میرے ساتھ زندگی گزار سکیں گی۔ تو وہ دلہن بولی کہ یہ آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کی مفلسی کے باعث واپس نہیں جا رہی ہوں، بلکہ میں تو اس لیے واپس ہو رہی ہوں کہ تمہیں اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کامل نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہوتا تو پھر کل کی باسی روٹی رکھ کے انتظار نہ کرتے، بلکہ جس رب نے کل تمہیں رزق دیا ہے یقین کامل تمہیں یہ ہونا چاہیے کہ آج بھی وہی رب رزق عطا فرمائے گا۔ جس شخص کو اللہ کی ذات پہ کامل یقین نہیں ہے تو بتائیں پھر میں ایسے شخص کے ساتھ کس طرح زندگی گزاروں گی؟ ہمارے شب و روز تو اس طرح گزرے ہیں، صبح بھی اللہ کا ذکر اور شام بھی اللہ کا ذکر، ہماری تو خوراکیں اور غذائیں اللہ کے ذکر کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ کامل ایمان اور یقین جس شخص کو حاصل تھا، حضرت شاہ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بیٹی کا نکاح بادشاہ سے جناب وہ رد کر کے بادشاہ کو لوٹا کر ایک نیک اور پارسا نوجوان کا انتخاب فقط اس لیے کیا ہے کہ جو جناب تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا ہے یقیناً اللہ کے حضور اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا۔ عبادت گزار دیکھ کر، نیک و پارسا دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے آپ نے کر لیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے اپنے والد پہ حیرت ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے کہ انہوں نے آپ کو پارسا سمجھا، آپ کو صالح سمجھا، اور تمہاری حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے۔ یہ سن کر دلہا شرمندہ ہوا اور اسے اس بات پر احساس ہوا آخر شاہ شیخ کرمانی علیہ رحمہ کہ جن کا زمانے میں معاشرے میں اتنا بڑا نام ہے، کیسی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی، کیسا ادب سکھایا ہے کہ جس کو رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ وہ ایک دن کی پرانی باسی روٹی دیکھنا بھی اپنے گھر میں گوارا نہیں کرتی ہے۔ وہ تھے پاک باز لوگ، وہ پارسا لوگ تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کرتے تھے کہ یقین کامل ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو جاتا تھا اور اللہ کی ذات پہ اعتماد اور کامل یقین رکھنے والے لوگ تھے۔ جناب عزت دولت سے نہیں ملتی اور شہرت دولت سے نہیں ملتی، عزت و شہرت تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لگن سے ملتی ہے۔ جس کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا بندے کی عزت بھی بلند ہوگی، مقام اور وقار بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ تو اس شخص نے، اس نیک خصلت نوجوان نے اپنی اس نئی دلہن کی یہ بات سن کر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ لگن کو مستحکم کیا، پختہ کیا، اور جناب حیران ہوا کہ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح میرا انتخاب کیا اور اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں میرے سپرد کر دیا۔ یہ وہ پاک باز لوگ تھے کہ جن کی شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان اور یقین رکھنے والے تھے۔ اسلام سے پہلے معاشرہ کس انداز کا تھا اور اسلام کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے حالات کو کس انداز میں بدلا؟ ابتدائی اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ظلم و جفاکشی کا بازار گرم کیا جاتا تھا، جہاں پر ماں بہن بیٹی کی کوئی قدر نہیں تھی، اور جناب انہیں کسی کھاتے میں نہیں لایا جاتا تھا، ماں کو پکڑ پکڑ کر بازاروں میں بیچا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہو جاتی تو آر سمجھی جاتی،
شرمندگی سمجھتے اور والد سارا دن گھر سے باہر نہ نکلتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، یہ عالم کفر کی بات ہے، یہ کافروں کا طور طریقہ تھا کہ جو بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے اور بیٹی پیدا ہوتی تو نفرت کا اظہار کرتے اور بیٹا پیدا ہوتا تو خوشی کا اظہار کرتے۔ یہ تھا ابتدائی اسلام۔ کئی دنوں تک وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے اور یہ غور کرتے رہتے تھے کہ اب کیا کیا جائے، ذلت و رسوائی مجھ سے برداشت کیسے ہوگی اور آر محسوس ہوگی، لوگ کیا کہیں گے جناب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کائنات میں جلوہ گری ہوئی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ہدایت لوگوں کو دیا۔ رب تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا، معاشرے کے یہ طرز و عمل دیکھے، تو رب تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَكَظِيمًا، فرمایا جب ان میں کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو فرمایا دن بھر ان کا منہ کالا رہتا ہے اور منہ لٹکا رہتا ہے اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، فرمایا وہ غصہ کھاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بشارت کی برائی کے سبب اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا پھر یہ آپشن ہے کہ اسے مٹی میں دبا دے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الا ساء ما یحکمون، ارے یہ بہت ہی برے حکم لگاتے ہو کہ بیٹی کو یا تو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو یا زندہ درگور کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، یہ بڑے ہی جناب یہ برے حکم ہیں۔ یہ تھا ابتدائی اسلام سے پہلے کی بات کہ اس طرح عورتوں کے ساتھ رویہ رکھا جاتا تھا، جس کو قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اب آئیے جب بانی اسلام، بانی شریعت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی کائنات میں جلوہ گری ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاشرہ دیکھا، پیغام خدا سنایا، تو پھر کایا معاشرے کا اس انداز میں پلٹا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جاہلو، جس ماں کو پکڑ کر تم بازار کی زینت بنا کر بیچ رہے ہو اور جنت کے متلاشی ہو، اللہ کی محبت کے متلاشی ہو، سنو ماں بازار میں بکنے کے لیے نہیں آئی ہے، جس جنت کو تم تلاش کر رہے ہو اللہ نے اسی ماں کی قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، فرمایا وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور کبھی اس کی توہین بھی نہ کرے۔ یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، وہ تو کافر تھے نا، زندہ درگور کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور جناب علاقے سے دور بھاگ جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ کیا کرے، فرمایا اس کو زندہ درگور نہ کرے اور بیٹی کی توہین بھی نہ کرے اور کبھی بیٹی کو چھوٹا بھی نہ سمجھے اور پیار اتنا دے کہ رب نے اس کے دل میں جتنا پیار رکھا ہے وہ سارا پیار اپنی بیٹی کو دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تیسری بات یہ ہے کبھی بیٹی کو بیٹے پر ترجیح، کبھی بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے کہ جب بیٹی بھی سامنے ہو اور بیٹا بھی سامنے ہو، بیٹی سے تو پوچھے بھی نہیں، بیٹے کو گلے لگا لگا کر اور پیار و محبت اس کے ساتھ کر رہا ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں، یا تو برابری کرے بیٹے اور بیٹی میں یا پھر یہ ہے کہ بیٹی کو ترجیح دے دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت لہو سترن و حجابا من النار، فرمایا حشر کا میدان ہوگا، اعمال تول دیے جائیں گے، اگر بیٹے کی بدبختی اس پر آ گئی کہ اس کے لیے جہنم کا اذن ہو گیا تو یہی بیٹی ہوگی جو اللہ کے حضور کہے گی اے بار الہ اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک اپنے والد کو ساتھ نہیں لے جاؤں گی۔ کیا کرنا ہے؟ بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا ارادہ نہیں کرنا ہے، بیٹی کی توہین نہیں کرنی ہے، کبھی بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دینی بلکہ بیٹی کو بلند مقام دینا ہے، یا تو برابری یا پھر بیٹی کو عزت زیادہ دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تین کام تم کرو، پھر یہ ہوگا میدان محشر اللہ رب العزت اس بیٹی کے سبب سے تمہیں جہنم کے پروانے سے چھٹکارا دے کر جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے تعلیم اسلام کہ جس ماں بیٹی اور بہن کی قدر نہیں تھی معاشرے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عزت کا تاج عطا فرمایا ہے کہ معاشرے کی قدر و قیمت اور معاشرے کی عزت اللہ تعالیٰ نے عورت کے سبب سے رکھ دی ہے۔ دیکھیں عورت چار روپ میں ہوتی ہے، عورت یا تو ماں ہوگی یا بیوی ہوگی
یا بہن ہوگی یا پھر بیٹی ہوگی۔ عورت کے یہ 4 روپ ہیں۔ عورت ماں کی حیثیت رکھتی ہے، عورت بیوی کی حیثیت رکھتی ہے، عورت بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اور عورت بہن کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیکھیں بانی اسلام نے کس طرح ان 4 قسم کی عورتوں کو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے عزت وقار اور شان عطا فرمائی ہے۔ ماں کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ جب بات بیوی کی آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نکاح کرو، نکاح میں نصف ایمان ہے، یعنی بیوی تمہارا آدھے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ جب بات آئی بہن کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور جب بیٹی کی بات آئی تو حضور نے ارشاد فرمایا تو تمہارے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو، بیٹی سے تم شفقت کرنا شروع کر دو، رب تعالیٰ کی رحمت تمہارے در پہ آ جائے گی۔ بیٹی میں خیر رکھی ہے اللہ نے، بیٹی میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، بیٹی میں رحمت رکھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہوتا ہے اسے بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے تحت صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ تو بات تھی نا 3 بہنوں اور 3 بیٹیوں کی۔ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے ہاں 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں، اگر وہ ان کی پرورش کرے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر ہم سوال کرتے 1 بیٹی یا 1 بہن کے لیے تب بھی ہمیں امید تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی خوشخبری کا پروانہ ارشاد فرما دیتے۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے تعلیمات اسلام، کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے، یہ بیٹی، یہ بہن، یہ عورت ذات یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے رحمت کاملہ کا سبب ان کو بنا کر گھروں کو آباد فرما دیا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنے گھر میں آپ نے اپنی بیٹیوں کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور یہاں پر یاد رکھیں، اگر بیٹی بوجھ ہوتی نا، اگر بیٹی کا ہونا معاذ اللہ نحوست ہوتا یا بیٹی کا ہونا عیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 1 2 3 نہیں 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور 4 بیٹیاں عطا فرما کر بتا دیا لوگوں اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو اور رحمت چاہتے ہو پھر بیٹی گھر میں ہوگی تب رب تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسے گی۔ اور جب بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے رزق میں وسعت عطا کر دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رزق اس بیٹی کے سبب سے اس گھر کو آباد و شاد فرما دیتا ہے، اس کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ کو بیٹی دینا پسند نہ ہوتا یا بیٹی کے اندر کوئی عیب ہوتا تو اللہ کبھی اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں نہ عطا فرماتا۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس حدیث مبارکہ کے تحت دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں جس کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس ماں کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ ماں کس کی ہے؟ ان نوجوانوں کی ماں ہے جن کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ماں کا مقام یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور رہی بات بیوی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی تو نصف ایمان ہے، جس ذات کے متعلق حضور فرما رہے آدھا ایمان ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، اس کے شوہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا علی تو کامل ایمان والے ہیں، شوہر اتنا مقام والا کہ کامل ایمان نصیب ہوا، اور بیوی اتنے مقام والی کہ جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ آدھے ایمان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اور بہن کی فضیلت اور بیٹی کی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر احادیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی اور اہتمام فرمایا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو، ان نفوس قدسہ کو یہ قدر و قیمت عطا فرمائی ہے کہ جو انسان کی زندگی کا سبب ہے، انسان کے لیے راحت و سکون کا سبب ہے، اور انسان کی دلی تسکین کا سبب اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے۔ آج تو عورت کے تحفظ کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اور تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، اور جناب یہ مارچ کیے جاتے ہیں کہ عورت کو حقوق دیے جائیں۔ مجھے بتائیں کیا عورت کو اسلام نے کوئی حقوق نہیں دیے؟
سب سے بڑھ کر حقوق تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بیان فرمائے، اور جتنی عزت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عطا فرمائی ہے، معاشرے میں کبھی ایسی عزت کسی جناب و مذہب کے اندر ایسی عزت عورت کو عطا نہیں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہوں کہ جناب عورت راحت و سکون کا سبب ہے اور عورت تمہاری زندگی کی بقا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں بچی پیدا ہو اور اس بچی کی تعلیم و تربیت وہ اچھے انداز میں کرے یہاں تک کہ وہ اپنا حد بلوغت کو پہنچ جائیں اور ان کے رشتے کر دیے جائیں، ان کا نکاح کر دیا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس ذات کے تحت، ذات سے مراد ذات عورت، جس ذات کے تحت جنت کا پروانہ مل رہا ہے، جس ذات کے تحت بہشت کا داخلہ مل رہا ہے، آپ غور نہیں کرتے کہ وہ ذات کتنی عظیم ذات ہے؟ جنت سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس مقام عرف و اعلیٰ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جن کے سبب جنت کو ملنا ہے انہی ذاتوں کو قتل کیے جا رہے ہو اور مارے جا رہے ہو، صرف یہ کہہ کر کہ جناب بچہ پیدا کیوں نہیں ہوا، بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا۔ یاد رکھیے احباب دی وقار، یہی بیٹے ہوتے ہیں کہ والد کے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام جائیداد کی تقسیم کے چکر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ واحد ذات بیٹی کی ہوتی ہے، باپ کے مرنے کے بعد چار پائی کا پایا پکڑ کر رو رو کر باپ کی مغفرت کے لیے دعا عورت اور بیٹی کر رہی ہوتی ہے۔ جس بیٹی کو آر سمجھا جا رہا ہے، جس بہن کو آر سمجھا جا رہا ہے، یہی بہن آپ کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہے۔ احباب دی وقار، اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جائے یا بیٹیوں کو مار دیا جائے یا بیٹیوں کے لیے تم آر محسوس کرو اور شرمندگی محسوس کرو۔ عزتوں کے تاج انہی بیٹیوں کے سبب ملتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم، اور یہاں یہ جو ابھی کچھ دنوں واقعہ ہوا پہلے میاں والی میں، جس لڑکے نے، شاہ زیب نامی لڑکے نے اپنی بیٹی کو قتل کیا، شہید کیا، معاذ اللہ، بہت ہی گھنونا یہ واقعہ ہے۔ کسی نے مجھے کہا کہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید لڑکا پاگل ہوگا، نہ سمجھ ہوگا، کئی خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ تو ایک بندہ ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت یہ پاگل نہیں تھا، یہ تو غالباً کوئی ایم ایس سی کا طالب علم تھا، ایم ایس سی کر رہا تھا، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو تعلیم یافتہ تھا۔ میں نے کہا لعنت ہو ایسی تعلیم پر کہ ایم ایس سی کرنے والا اس کو اتنا شعور نہیں آیا کہ بیٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے اہل علم، پھر اعتراض ہوتا ہے دینی علوم پر اور علوم اسلامیہ کے ماہرین پر اعتراض ہوتا ہے کہ جناب دین کے علم میں کیا رکھا ہے اور دینداری میں کیا رکھا ہے۔ میں نے کہا دینداری میں بیٹی کی عزت رکھی ہے، دینداری میں بہن کی عزت رکھی ہے، دینداری میں ماں کی عظمت اور وقار رکھا ہے، دینداری میں بیوی کا مقام اور مرتبہ رکھا ہے، دینداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رکھی ہے۔ یہ ہے دین سے دوری کا سبب کہ نہ کبھی علماء کے ساتھ بیٹھے، نہ کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھے، نہ کبھی کوئی شریعت کی بات سننا گوارا کی، نہ کبھی کوئی دین نامی کوئی چیز اپنے اندر آنی دی، نہ کبھی نماز کے قریب گئے، نہ قرآن مجید فرقان حمید کے قریب گئے۔ جب معاشرہ اس حد تک گر جائے گا تو پھر بیٹیاں قتل نہیں، پھر تو والدین کی گردنوں پر بھی جناب یہ خنجر چلانے کا موقع آ جائے گا۔ یہ دین سے دوری کا سبب ہے کہ جو تعلیم آپ کو اتنا بھی شعور نہ دلا سکی کہ اپنے لخت جگر کی گردن کو کاٹ رہے ہیں اور شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی ہے، بھاڑ میں ایسی جائے ایسی تعلیم اور بھاڑ میں جائے ایسا وقار اور ایسا مقام اور مرتبہ، وہ ہمارے کس کام کا کہ جو ہمارے گھروں کو اجاڑ دے، وہ ہمارے کس کام کا جو ہماری گودوں کو اجاڑ دے۔ ہم تو بانی اسلام کی تعلیم کے قائل ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ اپنی بہن اور بیٹی کو جناب پرورش کرے اور اچھا ادب سکھائے، اسی ادب کے اندر ساری تعلیم ہے۔ اگر دنیاوی تعلیم ہے اس میں بھی ادب ضروری ہے، دینی تعلیم ہے اس کے اندر بھی ادب ضروری ہے۔ اگر ادب موجود ہے تو وہ تعلیم کارآمد ہے اور آپ کے لیے نفع مند ہوگی، اور اگر آپ تعلیم پڑھتے پڑھتے ڈگریوں کے انبار تو آپ نے لگا لیے، ادب آپ کو نصیب نہیں ہوا نا، تو وہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے۔ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، ایسے لوگوں سے یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ایسی جگہ سے یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے جہاں ادب اور شرافت اور زندگی کا جینا اور زندگی کا وقار جہاں سکھایا جائے، تعلیم وہ نفع مند ہے اور وہ فائدہ مند ہے۔ آج تو لوگ دین سے دور اور دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم سے دور ہوتے ہیں، اور
کہا جاتا ہے کہ جناب اگر بچے کو عالم دین بنا دیا تو یہ پھر کھائے گا کہاں سے، یہ کمائے گا کیسے، یہ پھر کھائے گا کہاں سے؟ اگر حافظ قرآن بچے کو بنا دیا یہ تو بے روزگار مر جائے گا، اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیے مجھے ممبر پہ کس نے بٹھایا ہے؟ مجھے آپ کے لیے رشد و ہدایت کا سبب کس نے بنایا ہے؟ کیا کوئی میرے خاندان کو جانتا ہے؟ کیا کوئی میرے والدین کو جانتا ہے؟ کیا کوئی میرے آباء و اجداد کو جانتا ہے؟ کیا کوئی میرے خاندانی تعلق کی وجہ سے مجھے پکڑ کر ممبر پر بٹھا دیا؟ آج اہل علم اگر ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سبب بن رہے ہیں، اس کا واحد ذریعہ تعلیمات قرآن ہے، اس کا واحد ذریعہ تعلیمات مصطفیٰ ہے، اس کا واحد ذریعہ اور مرکز و محور یہ دینی تعلیم اور دینی علوم ہے کہ جس نے یہ عزت اور وقار عطا فرمایا اس معاشرے سے اٹھا کر لوگوں کا ہادی اور رہنما اور رہبر بنا دیا ہے۔ دینی علوم میں کوئی بے رہروی نہیں ہے، دینی علوم میں یہ ہے ایک ہماری سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ جناب بچے کو عالم بنا دیا تو پھر سلسلہ روزگار اس کا کیسے بنے گا، حافظ قرآن بن گیا تو پھر تو اس کو کوئی معاشرے میں پوچھے گا نہیں۔ ہماری سوچ ہے، اصل میں ہم پچھلی روش کو بھول چکے ہیں، ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں اور جدت تیزی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اور اسی جدت نے ہمارے وقت کی برکت کو کھینچ لیا، اسی جدت نے، اسی جدید علوم نے، جدید طرز زندگی نے ہمارے معاشرے کو اس انداز میں لا کر کھڑا کر دیا کہ اب نہ رات کو وقت ہے نہ دن کو وقت ہے۔ کوئی بندہ اگر فارغ بھی ہے تب بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی کا کوئی کام نہیں تب بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ ٹائم کس نے کھایا، یہ ٹائم کس نے ضائع کیا؟ اگر ہوتے نا علوم و معارف کے حقائق سے جناب متاثر اور یہ ذہن منور ہوتے علوم دینیہ کی طرف تو پھر کبھی آپ کے ہاتھ سے قرآن کا دامن نہ چھوٹتا، کبھی آپ کے ہاتھ سے شریعت مصطفیٰ کا دامن نہ چھوٹتا۔ فارغ وقت میں بیٹھے ہیں تب بھی قرآن کی تلاوت ہی ہوتی، اور مصروفیت ہے تو مصروفیت سے بھی وقت نکال کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھنے کا ذہن ہوتا۔ آج اگر ہمیں جدت کی طرف لا کر کھڑا کر دیا ہے تو اس یہود و نصارہ کی سازش نے لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور یہی سازش ہے کہ جو مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی قدر و قیمت کو جناب یہ نکالنا چاہتی ہے۔ یہ بھی پچھلے دنوں عورت مارچ ہوا اسلام آباد کی طرف، مجھے بتائیں اس مارچ کے کیا فائدے ہیں؟ بحیثیت مسلمان، بحیثیت قرآن پڑھنے والے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگیاں گزارنے والے، بحیثیت مسلمان یہ بتائیے قرآن مجید فرقان حمید اور شریعت محمدی تو یہ حکم دیتی ہے کہ جناب عورت تو اونچی آواز میں قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، کہ عورت اونچی آواز سے قرآن پڑھے اور غیر محرم کے کانوں میں عورت کی آواز پڑھے، اسلام تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جو اسلام عورت کو اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، جس قرآن میں، جس شریعت میں عورت کی عزت یہ ہے گھر سے باہر نکلے تو اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ کے نکلے، جس اسلام نے عورت کو یہ عزت عطا فرمائی ہے، جس اسلام نے عورت کو غیر محرم سے ہم کلام ہونے سے منع فرمایا، غیر محرم کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا، غیر محرم سے معاملات کرنے سے منع فرمایا جس اسلام نے، بتائیں اس سے بڑی عزت اور کہاں ملے گی اور کس عزت کے متلاشی ہیں؟ اور جو عورتیں اس طرح کے طرز عمل کرتی ہیں اور وہ آزادی چاہتی ہیں، آزادی کا صرف ایک ہی حل ہے، پھر اپنے شوہروں سے دور ہو جائیں، اپنے شوہروں سے الگ ہو جائیں۔ جس شوہر کی قدر و قیمت عورت کی نظر میں نہیں ہے، شوہر سے بڑا عزت دینے والا کون ہوگا؟ یہی شوہر ہی ہے جس نے عورت کی عزت کی بھی حفاظت کی ہوئی ہے، عورت کے مقام اور مرتبے کی بھی حفاظت کی ہوئی ہے۔ اگر کسی بچی کی شادی ہو جاتی ہے کسی گھر میں اور شوہر جناب اس کو کھانا نہیں دیتا، پینا نہیں دیتا، اس کے اخراجات نہیں اٹھاتا، تو تب بھی ساری زندگی ایک احسان شوہر کا عورت کے اوپر تب بھی لازم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر نے عورت کو اپنے نکاح میں رکھا۔ یہ ایسا احسان ہے کہ ساری زندگی عورت جتنے احسان جتلاتی رہے اس احسان کا مداوع نہیں کر سکتی، کیونکہ نکاح میں عزت ہے، نکاح میں وقار ہے، نکاح کے اندر حفاظت ہے، عزت کی حفاظت ہے، عصمت کی حفاظت ہے، معاشرے کی حفاظت ہے، بے راہ روی کی حفاظت ہے۔
اسی نکاح کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے، آدھا ایمان نکاح بچاتا ہے۔ آدھا ایمان صرف یہ نہیں کہ صرف ایمان بچا لیا، آدھا ایمان بچانے سے مراد ہر برائی سے یہ نکاح انسان کو بچاتا ہے اور تحفظ کے مقام پر کھڑا کرتا ہے۔ تو بتائیں اس سے بڑی عزت کہاں سے ملے گی؟ اس سے بڑی برابری تمہیں کہاں سے ملے گی؟ اس سے بڑی آزادی تمہیں کہاں سے ملے گی کہ شوہر کے بغیر کوئی عورت کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا اسلام کے اندر؟ شوہر کے بغیر جناب وہ نرم گفتگو کرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اس سے بڑی آزادی عورت کیا چاہتی ہے؟ اس سے بڑی آزادی تو پھر یہ ہے کہ عورت اسلام سے دور ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے اور پھر کفر کے اس معاشرے میں چلی جائے۔ شاید کوئی وہاں آزادی ڈھونڈ رہی ہوگی کہ جہاں نہ نکاح کا تصور ہے، نہ عزت کی حفاظت کا تصور ہے، نہ کہیں والدین کی محبت الفت کا تصور ہے۔ جس طرح جانور پیدا ہو رہے ہیں اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، عورتیں بھی اسی طرح اور مرد بھی اسی طرح عالم کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آج کا پیغام جو جمعۃ المبارک میں ہم نے آپ کی گوش گزار کیا وہ ثانی حیمیہ والی کہ جس شاہزیب نامی لڑکے نے اپنی بیٹی کو فیر کر کے معاذ اللہ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام عورت کو عزت دیتا بھی ہے اور اسلام عورت کی عزت چاہتا بھی ہے۔ اسلام عورت کو مقام دیتا بھی ہے اور اسلام عورت کے مقام کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ ہم دین کے ساتھ جڑے رہے، ہم اسلام کے ساتھ جڑے رہے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہے تو کبھی ہم سے یہ کام نہیں ہوگا کہ جناب ہم اہل کفار والے زمانے جاہلیت والے طور طریقے اور کام کریں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی فرامین کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں کے روپ میں یہ عزت عطا فرمائی کہ قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، بیوی کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ عزت عطا فرمائی کہ آپ کے آدھے ایمان کا تحفظ کرتی ہے، بہن کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ یہی بہن جس کی پرورش آپ نے اچھے انداز میں کر دی اور اس کی شادی کر دی، اس کو رخصت کر دیا، تو پھر اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما رہا ہے۔ وہ بیٹی جس کو رب تعالیٰ نے والدین کے لیے رحمت بنا دیا ہے، اس سے بڑا مقام اور مرتبہ اس کہیں نہیں، نہ کسی مسلک میں، نہ کسی مذہب کے اندر ہے، نہ کسی معاشرے میں ہے۔ سب سے بڑا مذہب اسلام ہے اور سب سے بڑی عزت یہ عزت اسلام ہے کہ جو اسلام عورت کو عزت دے رہا ہے۔ خیال کرنا، کبھی سوچنا بھی نہیں بیٹی کے بارے میں یا بہن کے بارے میں کہ وہ آپ کے اوپر بوجھ ہے، ایک نہ ایک دن اس نے آپ سے رخصت ہو جانا ہے، پھر آپ کی آمد کی منتظر وہی بیٹی اور بہن ہی رہتی ہے، اور پھر جتنی محبت اور الفت بیٹی اور بہن کے دل میں باپ اور بھائیوں کی ہوتی ہے، ایسی محبت اور الفت معاشرے میں اور کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات اسلام پر گامزن رکھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت میں سرشار رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل ایمان، یقین اور توکل رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے افعال سے محفوظ رکھے اور بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا